الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه قد تقدم في حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب رضوان الله عليهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں جن سے پاؤں کا دھونا جو ہے وہ ثابت ہے، اور یہی حکم قرآن کا ہے اور احادیث مبارکہ کا ہے اور تمام صحابہ کا ہے، اور سلفن و خلفن یعنی حضور پاک کے زمانے سے لے کر اس وقت تک اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے. اب مفسر فرماتا ہے کہ پہلے میں حدیثیں ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت معاویہ، عبداللہ ابن زید ابن عاصم، مقداد ابن معدی کرب رضوان علیہ سب صحابہ نے حدیث روایت کی ہے کہ حضور پاک نے اپنے پاؤں وضو میں دھوئے، کبھی ایک ایک دفعہ دھوئے، کبھی دو دو دفعہ دھوئے، کبھی تین تین دفعہ دھوئے، یعنی دھونے میں کوئی اختلاف نہیں. اور اسی طرح حدیث عمرو بن شعیب نبی عن جدہ میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، حضور پاک نے وضو فرمایا فغسل قدمہ، اپنے پاؤں دھوئے، ثم قال، اس کے بعد نے فرمایا یہ وضو ہے، اس کے بغیر اللہ نماز بھی قبول نہیں فرماتے ہیں. تو لہذا پاؤں کا دھونا جو ہے وہ ہر حال میں ثابت ہے. اور جہاں لفظ مسح و مراد ہے، اگر آدمی نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر مسح کیا جائے گا. وفي الصحيحين من روایت ابی عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد الله بن عمرو قال خلف عنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. صحیحین کے اندر یہ روایت ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے کتابوں میں نقل فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں تخلف عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر میں تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز کے لیے جب وضو کیا تو ہم پاؤں پہ مسح کرنے لگے، حضور پاک نے دیکھا تو وہاں سے زور سے پکار کے فرمایا نادا باعلی صوتی کہ خبردار وضو پورا کرو، مسح نہیں، پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں، اور ویل للعقاب من النار، اگر کوئی ذرا سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وكذلك هو الصحيح نبي صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، کہ آپ وضو پورا کیا کریں اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایڑی جو ہے وہ رہ جائے۔ تو اگر مسح ہو تو مسح تو اوپر ہوتا ہے نا، اس میں تو ایڑی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس پاؤں کا دھونا ضروری ہے، تب ہی ایڑی رہ جائے گی۔ اگر مسح کرنا ہے، مسح تو صرف اوپر سے ہوگا، اس کا ایڑی سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں بنتا نا۔ تو اس لیے ان احادیث سے بھی ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونا وضو میں ضروری ہے۔ وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح وعقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن حزن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، ہم نے فرمایا خبردار خیال کیا کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری ایڑیاں یا تمہارے پاؤں کا نیچے والا حصہ جو ہے پانی سے رہ جائے، یعنی ایسے پانی ڈال دیا خیال نہ کیا، نہیں، اچھی طرح پانی کے ساتھ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ تو اب بطون الاقدام جو ہے وہاں بھی تو مسح کا کوئی سوال ہی، مسح تو اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے تو نہیں ہوتا ہے نا۔ رواه البيهقي والحاكم وهذا اسناد صحيح۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ نبی اسحاق انه سمع سعید بن ابی کرب او شعیب بن ابی کرب قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ وهو على جبل يقول، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سنا جابر عبداللہ سے، وہ پہاڑ پہ کھڑے تھے، سمعت رسول یقول ویل للعراقیب من النار، اور وہیں سے فرما رہے تھے خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہاری ایڑیاں جو ہے خشک رہ جائیں۔ وحدثنا اسد بن عمرو قال اخبرنا اسحاق عن سعید بن ابی کرب بن جابر عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله فقال ويل للعقاب من النار۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور پاک نے دیکھا کہ ایک آدمی نے پاؤں دھویا لیکن اتنی سی جگہ جو تھی وہ پانی نہیں پہنچا، حضرت میں خبردار یہ پھر ٹکڑا جہنم میں ڈالا جائے گا، اچھی طرح پاؤں دھویا کرو۔ ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن شيبان بن الاحوص عن ابي اسحاق سعيد به نحوه وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة الحجاج وغير واحد عن ابي اسحاق السبيعي عن سعيد بن ابي كريب بن جابر رضي الله عنه مثله ثم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابو سلمة بن سفيان عن جابر رضي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون لم يصب اعقابهم الماء فقال ويل للعراقيب من النار، حضور پاک نے دیکھا کہ کچھ بندے وضو کر رہے ہیں لیکن پوری طرح خیال نہیں کر رہے، ایڑیاں خشک ہیں، تو خبردار یہ تو جتنا خشک ٹکڑا رہے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وقال الامام احمد حدثنا خلف بن الولید قال حدثنا ایوب بن عقبة يحيى بن كثير نبی سمن المعيقيب قال قال رسول الله العقاب من النار تفرد به احمد۔ وقال ابن جرير حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا المحاربي المصطفى بن يزيد عن عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد عن القاسم بن ابي امامه رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العقاب من النار قال فما بقي في المسجد شريف ولا وزير الا نظرت اليه يقلب ركوبيه ينظر اليهما۔ حضور نے میں خبردار کسی کی ایڑیاں خشک نہ رہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی بڑا تھا یا چھوٹا، سب دیکھ رہے تھے کہ کہیں ہماری ایڑیاں تو خشک نہیں رہ گئی، ہماری ایڑیوں کو پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، سب خیال کر رہے تھے۔ حدثنا ابو كريب قال حدثنا حسين زاد ان حدثني عبد الرحمن بن صحاب النبي امامه او ان اخي ابي امامه ابصر قوما يصلون وفي عقب احدهم او كعب احدهم مثل موضع الدرهم او موضع الظفر لم يمسه الماء فقال ويل
الاعقاب من النار. حضور پاک نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں نماز کے لیے آ رہے ہیں، ان کی ایڑیوں میں یا ان کے ٹخنوں میں ایک ناخن کے برابر یا درہم کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے، تو میں خبردار پانی اچھی طرح بہایا کرو، اچھی طرح پاؤں دھویا کرو. ایسا نہ ہو کہ جو ٹکڑا خشک رہے گا اس کو تو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. فجعل الرجل اذا رأى في اقمشه اعاد وضوءه، حتیٰ کہ پھر صحابہ نے دیکھا کہ اگر ہماری ایڑیاں خشک رہ گئی وہ بیچارے دوبارہ وضو کرتے تھے. ووجه الدلالة من هذه الاحاديث ظاهرة، وذلك لو أنه لو كان فرض الرجلين مساهما أو أنه يجوز ذلك فيهم فبهما لما توعد على تركه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث مبارک سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ پاؤں کا دھونا ضروری ہے، کہ اگر مسح ہوتا یا مسح کی گنجائش ہوتی تو حضور یہ تو فرماتے کہ اگر اتنا ذرا بھی خشک رہ گیا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. لأن المسح يصبح يجب الذي في ما يجي في مسح الخف، کیوں اگر مسح مراد ہو تو مسح تو صرف اوپر سے ہوتا ہے، مسح نیچے سے تو ہوتا ہی نہیں. وهكذا وجواز الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى وقد روى مسويسي أنتك بزبان جاءنا والخطاب الرجل توزع فترك موضع دفن قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا لیکن ناخن کے برابر اس کے پاؤں پر خشک رہ گیا. حضرت میں واپس جاؤ، دوبارہ اچھی طرح وضو کرو، پوری طرح پاؤں دھویا کرو. وقال الحافظ ابو بکر البیہقی اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا مساق الصنعانی قال حدثنا هارون معروف قال حدثنا وهب حدثنا جرير بن حازم انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك، جگہ تھوڑی خوش فرمایا دوبارہ جا کے وضو کرو. وهكذا رواه ابو داود هارون بن معروف بن ماجه ان حرملة ويحيى كلاهما عن وهب بن وهذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات. لكن قال ابو داود ليس هذا حديث معروف لم يروه الا ابن وهب وحدثنا موسى بن اسماعيل قال نام بات كافنا يونس بن سنبانا حديث قتادة. وقال الامام احمد حدثنا ابراهيم بن عباس حدثنا بقية قال يا مسعود ان خالد بن معدان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے پاؤں کی ایڑی میں پیچھے سے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پانی نہیں پہنچا. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يعيد الوضوء، حضور نے حکم دیا کہ دوبارہ جا کے وضو کرو. رواه ابو داؤد البقیع وزاد والصلاۃ وهذا فرمایا وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو. وهذا اسناد جيد قوي صحيح والله اعلم. وفي حديث عمران عثمان في صفة الوضوء أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث إسماعيل المسكين عن قاسم بن لقيط بن صبرة النبي قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنجاء إلا أن تكون صائما. کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور مجھے وضو کے بارے میں فرمائیں. ہم نے کہا وضو پورا کیا کرو اور انگلیاں پاؤں کی ہوں یا ہاتھ کی ہوں ان کے درمیان میں خلال بھی کیا کرو کہ پانی اندر، انگلیاں ملی ہوتی ہیں نا پانی اندر نہیں جاتا تو لازماً خلال کیا جائے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں پانی دینے میں بھی اچھا مبالغہ کیا کریں، پوری طرح پانی اوپر کھینچا کرو. ہاں اگر روزہ ہو تو پھر خیال رکھنا، پھر پانی نہیں کھینچنا، پھر کلی کرنی ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے تمہارا روزہ خراب ہو جائے.
اس کے بعد فرمایا قال محمد حسن عبداللہ بن ابو الرحمن المقری قال حدثنا اکرمۃ بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال قال ابو محمد بن عمرو بن ابصر قال قال يا رسول الله خبرني عن الوضوء قال ما منكم من احد يقرب وضوءه ثم يتمزمز ويستنشق وينتصر الا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتصر. حضور پاک نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو اور کلی کرتے ہو، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھاتے ہو، پھر ناک کو صاف کرتے ہو، تو تمہارے جو منہ کے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، ناک کی ہیں، سب اس پانی کے ساتھ دھل جاتی ہیں. ثم يغسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء. اور جب تم چہرہ دھوتے ہو تو تمہارے چہرے کے گناہ جو ہیں وہ پانی کے آخری قطروں کے ساتھ، داڑھی کے قطروں کے ساتھ گر جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، ختم یعنی ختم ہو جاتے. ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خلت خطايا يديه من اطراف انامله. اور جب تم ہاتھوں کو دھوتے ہو تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں. ثم يمسح راسه الا خلت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء. پھر جب سر کا مسح کرتے ہو تو سر کے گناہ گر جاتے ہیں. ثم يغسل قدميه الى الكعبين کما امرہ اللہ. پھر جب تم پاؤں دھوتے ہو اور ٹخنے بھی ساتھ ملا کے دھوتے ہو تو پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں. ثم يقوم بحمد الله ويثنى عليه بالذي هو له اهل ثم يركع ركعتين لا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. اس کے بعد پھر آدمی جب وضو سے فارغ ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو اب جناب یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی کے قرآن پاک میں جو لفظ ہیں نا جی یا آیات ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن اترا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے جیسے قرآن حضور کے سینے میں جمع کیا، محفوظ کیا، جمع دیا، پھر پڑھا دیا، پھر اس کی تفسیر بھی بیان کرا، سب اللہ کے ذمہ. ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کا جمع کرنا، آپ کو پڑھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو پڑھا دیں گے. تو ہر آیت کی تفسیر اللہ نے اپنے نبی کو پڑھائی. اور اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اصول کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اجزاء جو ہوتے ہیں، تفاصیل جو ہوتی ہیں، اس کا ذکر حدیث رسول اللہ میں ہوتا ہے. ایک بات دماغ میں رکھ لیں اچھی طرح. اب اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، بھی کیسے قائم کریں؟ تو اب یہ ہمیں کون بتلائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. بھئی ہم کتنی رکعتیں عشاء کی پڑھیں اور مغرب کی پڑھیں تو حضور پاک بتلائیں گے. اور حضور پاک سے قرآن پڑھا ہے پھر صحابہ نے. صحابہ نے وہ سارا علم جو تھا حضور پاک کا اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور پورے عالم میں پہنچا دیا. پوری دنیا میں جہاں جہاں گئے وہ حضور کا علم پھیلاتے گئے، پھیلاتے گئے، پھیلاتے گئے. اس لیے ایک بات یاد، اور یہ ابھی دوسری بات یہ سمجھیں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں وہ ہمیشہ کسی چیز کی آڑ کے اندر آگے دھوکہ دیتے ہیں. ہمیشہ یاد ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک کرتا ہے غیر اللہ کو، تو وہ حب اولیاء، محبت اولیاء کے ضمن میں آگے بدعات اور بدعات کے بعد بھی شرک تک پہنچ جاتا ہے. اور ظاہری پردہ کیا دیتا ہے کہ جی ہم اولیاء کے غلام ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ پہ نہ ڈر ہے نہ غم ہے، اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو لہذا ہم تو اس لیے ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے ہم مزارات پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور حال یہ تو ساری تعظیم ہے. تو اب نام لے گا حب اولیاء کا اور اندر میں پہنچا دے گا آپ کو پہلے بدعات میں پھر شرک میں.
اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ نام لیں گے محبت صحابہ، حب صحابہ، کہ جی ہم صحابہ کے عاشق ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے پروانے ہیں، اور آہستہ آہستہ لے جائیں گے بغض اہل بیت پہ۔ اب نام ویسے کوئی نہیں کہہ سکتا، ضرورت ہی نہیں نا کسی کو، اس لیے وہ رنگ چڑھائے گا صحابہ کی محبت کا، اور اندر آگے دشمنی کرے گا اہل بیت سے، خارجی۔ اور بعض روافض ہیں جو رنگ چڑھائیں گے اہل بیت کی محبت کا اور دشمنی نکالیں گے صحابہ سے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے بعض موحد بھی ہوتے ہیں جن کو ماشاءاللہ توحید کا بہت بڑا زور ہوتا ہے، وہ توحید کا نام لے کر انبیاء کی شان میں توہین کر بیٹھتے ہیں۔ توحید کے اس میں آ کر انبیاء کی اور اولیاء کی اور معجزات کی اور ان کی سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے بزرگوں نے دی ہے کہ مثلا کوئی آدمی اگر دودھ بیچ رہا ہو اور آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور آپ کہیں جی مجھے 1 کلو دودھ چاہیے، وہ کہے جناب 1 کلو دودھ ملے گا لیکن آپ کو ساتھ ربع کلو جو ہے 1 پاؤ پانی بھی لینا پڑے گا، تو کوئی ایسا آدمی عقل کا اندھا ہے جو لے گا؟ وہ کہے گا بے وقوف، میں نے دودھ خریدنا ہے، پانی کیوں خریدوں؟ لیکن اگر وہ پانی اسی دودھ میں ڈال دے تو مولوی بھی لے آئے گا اور وکیل بھی لے آئے گا اور ہر پڑھا لکھا بندہ لے آئے گا، اس نے ملا دیا ہے نا اس میں، الگ کوئی نہیں، اس لیے الگ بدعت کا نام لوگ کون کرے گا؟ دعویٰ کریں گے آپ عشق رسول کا، عشق اولیاء اللہ کا، اور لے جائیں گے بدعت میں کہ جی ہمیں حضور پاک سے بڑی محبت ہے، لہذا اذان سے پہلے بھی صلاۃ و سلام ہونے چاہیے، پتہ لگے کہ یہ عاشقوں کی مسجد ہے۔ حضرت یہ تو ہم اپنی عشق کے لیے کر رہے ہیں نا، محبت کے لیے کر رہے ہیں نا، اور پھر صلاۃ و سلام کا قرآن میں حکم بھی موجود ہے کہ میرے نبی پہ صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو، کوئی نئی چیز تو ہم نہیں کر رہے۔ اب بظاہر دعویٰ جو ہے وہ عشق رسول کا ہے، لیکن بات سمجھیں کہ ایک آدمی عید کا دن تھا، عید گاہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے کہ دیکھا کہ ایک آدمی عید گاہ میں نیت کرنے والا ہے 2 رکعت نفل کی۔ اب ٹھہرو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ خدا کے بندے نماز پڑھ رہے عیدگاہ میں، نماز عید کی نماز سے پہلے تو نماز منع ہے۔ انہوں نے کہا حضرت علی کیا مجھے خدا نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ میں نماز پڑھنے پر نہیں، حضور کی مخالفت پر عذاب دے گا۔ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن تم مخالفت کر رہے ہو حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں ہے عید سے پہلے، تم پڑھ رہے ہو تو حضور کی مخالفت کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ و سلام نہیں ہے اذان سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ صلاۃ و سلام جو ہے وہ جب اذان ختم ہو جائے تو اس وقت تم کہو درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر میرے لیے دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والمقام المحمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اور ایک حدیث میں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور تب جب تم یہ دعا کرو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو اب یہ بعد والا درود شریف ہم مانتے ہیں، اگر حضور پہلے فرما دیتے تو ہمیں کیا جھگڑا تھا بھائی؟ اگر درود کا انکار ہے، اب دیکھیں نا کہ طواف کے 7 چکر ہیں۔ ایک آدمی کہے گا کہ یار مجھے اسی اللہ کے کعبے سے بڑی محبت ہے، میرا بڑا دل لگتا ہے، میں تو 14 چکر کیا کروں گا، وہ گناہگار ہے، عذاب ہوگا کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 14 بنا دیا رہا ہے، کہاں سے بنا رہا ہے؟
تو جس مقام پہ اب دیکھیں کہ نماز ہے، حضور نے فرمایا سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو. یہ وقت جو ہے ان لوگوں کا ہے جو سورج کے پجاری ہیں، وہ اس وقت عبادت کرتے ہیں. تو کہیں ہماری عبادت میں لوگوں کو شبہ نہ پڑ جائے کہ یہ بھی شاید ان میں سے ہیں، ورنہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سورج کی پجاری تھوڑی ہیں. لیکن چونکہ مشابہت ہو رہی تھی منع کر دیا گیا کہ جس کام میں کسی کافر کے مسلک سے یا کسی گمراہ سے مشابہت بنتی ہو، فرمایا خبردار اس کے قریب مت جاؤ. اب حضور مدینہ پاک میں تشریف لے، خدا کے لیے دین سمجھو، دین سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے بہت بڑا افسوس لگتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں تو اب سیاست ہی رہ گئی ہے، کوئی آدمی اللہ کا دین نہیں سمجھاتا. ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی ریلوے اسٹیشن کے قریب، وہ پتہ نہیں کوئی جھگڑے ہوئے، کیا ہوا، سیل ہو گئی. وہ بڑی مشکل سے میں نے اس کی سیل کھلوائی. تو ایک امام تھا بڑا اچھا ماشاءاللہ، اب اللہ عالم ہے یا نہیں ہے، پرانی بات ہے، اس کی تقریباً میں بات کر رہا ہوں کوئی 75 کی. تو اس کی میں نے سیل کھلوا کے اس کو امام بنایا. تو اس کو میں نے کہا ایک بات سنو، تم خدا کے لیے میری بات مان لو، تم جھگڑے نہ کرنا تقریر میں، آدھا گھنٹہ خطبے سے پہلے تقریر کیا کرو، لیکن کتاب الطہارہ شروع کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، طہارت کے مسئلے بتاؤ کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی پلید ہے، پانی کے پاک ہونے کی کیا علامت ہے، پلید ہونے کی کیا علامت، حدث اکبر کیا ہے، حدث اصغر کیا ہے، حدث اصغر سے وضو ہے اور حدث اکبر سے غسل ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے. یہ کتاب الطہارہ کتاب کھول لی، اس کے ایک صفحہ آدھا صفحہ جتنا ہو سکے وہ پڑھ کے ترجمہ کر کے لوگوں کو سمجھا دیا، یا ویسے دیکھ لی تو معلوم آدمی آ کے سمجھا دیا. جب کتاب الطہارہ کا مسئلہ ختم ہو جائے پھر کتاب الصلاۃ شروع کر دو، نماز کے مسئلے سمجھاؤ. جب وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ سمجھاؤ. میں نے کہا اور تم نے کوئی تقریر نہیں کر دی. اور حاضر ٹھیک ہے. اب یقین فرمائیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ سب سے بڑا اجتماع جو ہے جمعہ کا اس کی مسجد میں ہوتا ہے. اب مسجد پوری نہیں ہوتی تو سڑکوں پر صفیں بنتی ہیں اور تمام علاقے کی انتظامیہ جو ہے وہ سارے اسی مسجد میں آتے ہیں. یار ایک ہی مولوی ہے جو گالیاں نہیں دیتا اور ہمیں دین سمجھاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ وہ بے ایمان وہ کافر. کیونکہ آج کل مصیبت یہی ہے نا کہ مولوی کا کوئی افسر ڈی سی کام نہ کرے تو بس وہ قادیانی بن جائے گا، وہ مرزائی بن جائے گا، وہ کافر بن جائے گا، وہ شیعہ بن جائے گا، کوئی نہ کوئی الزام لگ جائے گا بیچارے پر. اور اسی میں وہ کہتے ہیں جی نعرے بڑے لگتے ہیں، رونق بڑی ہوتی ہے. رونق بڑی ہوگی سب کو، لیکن دین تو نہیں آئے گا نا. اب آپ کے علاقے میں آپ عمرے پہ آ رہے ہیں، حج پہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ سب کو نصیب فرمائے. آپ دیکھیں ایمان سے کہیں کہ بینکوں میں درخواستیں مل جاتی ہیں، 6 مہینے پہلے درخواستیں مل جاتی ہیں. اچھا ہر علاقے کے بینک میں لسٹ پڑی ہوئی ہے. اگر علماء کو احساس ہو اور مساجد کے مدارس کے مولویوں کو احساس ہو، وہ بینکوں سے لسٹیں منگوا لیں، اس لسٹ کے مطابق ہر بندے کو جا کے ملے کہ جی روزانہ ہم مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ حج کے مسائل سمجھائیں گے، آپ مہربانی کر کے مسجد میں آ جائیں. لوگ آئیں گے 2 دن میں 4 دن میں 2 دن میں 4 دن میں 5 دن میں سیکھ جائیں گے، پھر اور آ جائے گا، پھر اور آ جائے گا، پھر اور آ جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ آئیں گے نہ عمرہ غلط کریں گے نہ حج غلط کریں گے. اس کی مثال یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کا علاقہ ہے ڈربن، ان کا صوبہ ہے. ان کے آپ یہاں جنوبی افریقہ کے لوگوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ حج میں مجال ہے کبھی وہ غلطی کریں، مجال ہے ان کی عورتیں دھکے میں کھائیں، مجال ہے ان کی عورتیں کسی مرد کے آگے کھڑی ہو کے نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں اسلامک کونسل ہے، سپریم کونسل ہے باقاعدہ علماء کی،
اور وہ باقاعدہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. جب تک ان کو سرٹیفکیٹ نہ دے حکومت ان کو حج کا ویزا ہی نہیں دیتی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے آرام سے آئیں گے, سکون کے ساتھ آ کے نمازیں پڑھیں گے. ان کو پتا ہے کہ رات کو 11 بجے کے قریب رش ٹوٹ جاتا ہے, رات کو اپنی عورتوں کو لے آئیں گے, وہ 11-12 بجے 1 بجے تک طواف کریں گے اور اس کے بعد صبح کی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ. نہ کسی کو دھکا دیں گے, نہ مردوں کے آگے آئیں گے, نہ کسی کا ہاتھ لگے گا. میں نے ان کے ایک آدمی کو نہیں دیکھا ماشاءاللہ کے غلط قدم اٹھا رہا ہو. اچھا حتیٰ کہ وہ جو آپ نے طواف میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی یاد کروا دیتے ہیں. مقام ابراہیم پر جو رکعت نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی وہ بھی ان کو ایک مسئلہ یاد ہے. حج پہ جانا ہے, اپنے احرام کب باندھنا ہے, مینا کب پہنچنا ہے, آپ نے عرفات کب پہنچنا ہے, مزدلفہ کب پہنچنا ہے, پھر مینا کب آنا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کنکری مارنی ہے, پھر آپ نے قربانی کرنی ہے, پھر آپ نے سر مڈانا ہے, پھر آپ نے احرام کھولنا ہے, پھر طواف زیارت کے لیے آنا ہے. یعنی آپ میرا کہنا مان کے تجربہ کر دیکھیں. اب دیکھیں نا 12:20 پہ ظہر کی اذان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ مہربانی کر کے 11 بجے آ جائیں حرم. اذان سے پہلے آپ 2-3 طواف آرام سے کر لیں, کوئی دھکا بھی نہیں لگے گا, اور ظہر کی نماز پڑھ کے جائیں, اپنے آرام سے کھانا کھائیں, آرام کریں. اور اگر اللہ توفیق دے تو رات کو 12 بجے کے بعد آ جائیں حرم, آپ کو خالی ملے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ دین سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں. حضور نے بلایا, ابھی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ لوگ تو سمجھتے ہیں نا یہ عاشورے کا روزہ امام حسین کا, امام حسین پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب روزہ رکھا گیا ہے. تو کیا کرے آدمی, جاہل آدمی کا کیا علاج ہے؟ ایک ضد ہے, ہو گئی ہے. اچھا آپ کے سارے ملکوں میں 9-10 محرم کو اپنا جب جلوس نکالتے ہیں دلدل شریف, تو وہ گھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھوڑا ہوتا ہے نا. ان کو کہو ان کے جو بڑے بڑے ملنگ ہیں مجتہد ہیں نا, یہ الٹے لٹک جائیں, ہمیں ثابت کر کے دکھائیں کہ حضرت حسین اونٹنی پہ گئے تھے یا گھوڑے پہ گئے تھے. حضرت حسین تو کربلا گھوڑے پہ گئے ہی نہیں. اللہ کے بندے, خدا کا خوف کرو. نہیں, رواج ہو گیا, ٹھیک ہے, سارا سال وہ ٹانگا چلاتا ہے اور 10 محرم کو دلدل شریف بن جاتا ہے. اب کیا علاج اس کا, مولوی کیا کرے آپ مجھے بتائیں. یہ عقیدہ ہے. گھوڑے کو ہاتھ لگا کے بچے مانگ رہی ہیں ہماری بیٹیاں, گھوڑا بچے دے گا. دلدل کے نیچے سے گزرتے ہیں, یہ اولاد نہ ہو اس کے نیچے سے گزرے گی, اولاد ہو جائے گی. اور خدا کی بندی خامد کے نیچے سے نہیں ہوئی تو اس کے نیچے سے کہاں ہو جائے گی. کیا کریں, کیا کرو. آدمی کہتے ہیں مکی صاحب اللہ کے بندے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں حضور پاک نے پوچھا, بلایا یہود کو, لم تصومون یوم عاشورا, تم کیوں روزہ رکھتے ہو 10 کا؟ انہوں نے کہا حضور ھذا یوم انجاہ اللہ موسیٰ علیہ السلام واغرق عدوہ فرعون, یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا. ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا نحن اولیٰ بکم مع موسیٰ, خدا کے بندے موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہے, تمہارا کیا ہے, تم تو تورات مانتے ہی نہیں ہو. تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی اب یہ محرم تو گزر گیا, لیکن اگلا محرم جب آئے تو روزہ رکھنا ہے 10 تاریخ کا. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ, یا تو 9 اور 10 رکھنا, 2 روزے رکھنا, یا 10 اور 11 رکھنا. یہ نہ سمجھے لوگ کہ ہم یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں. یہودی تو ایک روزہ رکھتے ہیں.
ہم 2 رکھیں گے تاکہ عمل ہمارا یہودیوں سے نہ مل جائے۔ اب یہ میلاد مناتے ہو، ساری دنیا کی انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاؤ، تاریخ دیکھ لو کہ میلاد منانا تو نصرانیوں کی طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے میلاد، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آج دیکھیں نا، اب آپ کی تاریخ ہے 1435، آگے لکھا ہوگا ہاں یعنی ہجری، اور 2000 آج کل کیا چل رہی ہے 14، تو یہ آگے ہوگا میلادی، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد سے اس کی ابتدا کی گئی تاریخ کی، اس لیے اس کو میلادی کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا ہجرت سے ہوئی، اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو میلاد کی رسم کا تعلق تو عیسائیوں سے ہے، نصرانیوں سے ہے۔ اچھا، اسی طرح آج بھی آپ ایمان سے کہیں، دیکھ لیں، آپ جو اپنے گھر میں بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہیپی ٹو یو برتھ ڈے مناتے ہیں اور شمع جلاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں، یہ خالص نصرانیوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور پاک نے تو کبھی گھی لگی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی، تم کیک کاٹ رہے ہو۔ سرکار دو جہاں نے کبھی گھی سے چپڑی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی، جو کی روٹی کھائی، کبھی خالص آٹے کی روٹی بھی میرے مدنی پاک نے نہیں کھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ عمل جو ہے جس کا تعلق کسی غیر مذہب سے ہوگا، لیکن غیر مذہب دھوکہ کیسے دے گا؟ تمہارے مذہب کے اندر مل کے دھوکہ دے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا جی قرآن پاک میں ہے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو ارجلکم زیر کے ساتھ جو قرات ہے اس کا عطف جو ہے جوار کا وَامْسَحُوا پہ ہے، لہذا پاؤں کا مسح ہے۔ اور یار تم قرآن مانتے ہو تو سارا قرآن مانو، پھر قرآن تو حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی کہتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وہ تو تم نہیں مانتے ہو۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ تو تم نہیں مانتے ہو۔ بی بی عائشہ کی برات کا اعلان قرآن کر رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ تو تم نہیں مانتے ہو۔ صرف پاؤں دھونے والے مسئلے پر تم اٹک گئے ہو۔ کیا ہے؟ ضد ہے، فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب جس نبی پر یعنی اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ پاؤں کو اچھی طرح دھو، اگر ٹخنے، اگر ایڑی ذرا سا بھی ناخن کے برابر بھی جگہ پر خالی رہ گئی تمہارا وضو نہیں ہوگا، اور فرمایا انگلیوں میں خلال کرو۔ اس لیے بعض احمد فرماتے ہیں کہ صرف دھونا نہیں بلکہ دلک بھی ہے، اس کو رگڑو بھی پاؤں کو اچھی طرح تاکہ اس میں میل کو چیل نہ رہ جائے، اچھی طرح دھو۔ یہ ساری روایات کے باوجود چند ضعیف روایات سے یا چند ضعیف اقوال سے مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو انبیاء برحق ہیں، اولیاء برحق ہیں، ان کے معجزات برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں، لیکن خدا کو خدا سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، ولی کو ولی سمجھو۔ اگر فرق نہیں کرو گے تو زندیق بن جاؤ۔ کہتے جی کہ بڑا جانور دم پڑ گیا ہے، دم ادا نہ کرے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ پہلے میرا بھائی بڑا جانور پڑا تھا کہ طواف زیارت نہیں کیا، پہلے طواف زیارت تو کرو، یا طواف زیارت ناپاکی میں کیا تو جب اللہ توفیق دے کر دینا۔ حج تو ہو گیا کہ طواف تم نے کر لیا ہے، اب یہ ہے کہ طواف زیارت تم جو کہ ناپاک تھی عورت کیا ہے۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ بکری بھی دے دے تو کافی ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں بڑا جانور دے تو اللہ توفیق دے، جب توفیق دے دینا، ورنہ استغفار کرو، توبہ کرو، باقی حج تو ہو گیا کہ طواف ہو گیا۔ پہلے عمرے پر میں نے سر منڈوا دیا، اس طرح پھروا، دوسرے عمرے پہ تھوڑے بال کاٹے، بال تھے کہاں جو تم نے کاٹے؟ خدا کا خوف کرو بھائی، اس طرح پھروا چکے ہو، بال کہاں سے آ گئے جو تم نے کاٹے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح پھروانا تھا، نہیں پھروایا، دم پڑ گئی۔
پہلے اس طرح پھروا دیا، بعد میں کاٹ رہا ہے. کیا کاٹ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر کے دور میں قحط سالی ہوئی. بلال ابن حارث مزنی نے، وہ نام تو صحیح لکھا کرو، روضہ مبارک پر حاضر ہوئے. صلاۃ السلام کے بعد بلال ابن حارث نے ایک شعر پڑھا، قحط سالی کا بیان کیا. مالک دار نے حضور کو خواب میں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہو کہ دعا کرے. چلو اگر یہ تمہاری روایت صحیح بھی ہو، پہلے تو صحیح نہیں ہے الحمدللہ، لیکن صحیح بھی ہو تو حضور نے یہی فرمایا نا عمر سے کہو دعا کرو. یہ تو نہیں کہا کہ میں کر دوں گا بارش. تو یہ تو ہمارا مسئلہ ثابت ہوا، تمہارا کیا بنا؟ تو حضور نے بھی یہی فرمایا نا کہ عمر سے کہو جا کے دعا کرو اللہ سے. مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ پانی دینے والی اللہ کی ذات ہے. حضور کے روضے مبارک پر یہ شعر لکھے، کون سے شعر لکھے ہوئے ہیں؟ پڑھ کے تو سناؤ، کون سے شعر لکھے ہوئے ہیں؟ خدا کا خوف کرو. پتہ نہیں ایسے لوگ گھر دیتے ہیں. اللہ کے بندے مجھے ذرا آپ وہ ایک شعر لکھ کے بھیج دیں کہ یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اگر ایک منٹ اللہ نے عقل دیا ہے، اگر وہ شعر لکھے ہو تو جنہوں نے حرم شریف بنایا ہے انہوں نے لکھا ہوگا یا حضور نے لکھے ہیں؟ ہاں جی ٹھنڈے یعنی عقل استعمال کرو نا، کوئی پردہ ڈھیلا تو نہیں ہو گیا نا. سوال یہ ہے کہ حرم بنایا تو ترکیوں نے، تو یہ ترکوں نے لکھا ہوگا. وہ ویسے وہ بھی ڈھیلے تھے، وہ بھی قبر پرست تھے. اگر فرض محال نے لکھا ہو تو اس میں حضور پاک کے فرمان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. صحابہ کا دور تو ختم ہو گیا 120 ہجری میں. یہ تو کوئی 1200 سال بعد حرم بنا. اگر ہم دوسری دفعہ مدینہ منورہ جائیں، میرا بھائی دوسری دفعہ جاؤ یا 100 دفعہ جاؤ، جب بھی مدینہ پاک سے مکہ آؤ گے تو احرام باندھ کے آؤ گے، کیونکہ وہ میقات ہے. میقات سے بغیر احرام کے نہ. ہاں ایک آدمی بیمار ہے، معذور ہے، کوئی وجہ ہے، وہ الگ بات ہے. طواف شروع کیا تھا، پہلے چکر میں جنازہ آ گیا، جنازہ پڑا، پھر ابتدا سے شروع کرو. داڑھی کو رنگنا ضروری ہے، سنت ہے. حضور کی ایک حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف میں ہے، غیر الشیب ولو بشیء. آپ نے فرمایا بھی اپنی سفیدی کو کوئی نہ کوئی رنگ دیا کرو، اور ساتھ سیاہی سے منع کیا کہ سیاہ نہ کرو، باقی قطن ملا لو یا اور کوئی رنگ لے لو، تو اس سے یہ سنت کے مطابق ہے. قیامت کا میدان عرفات میں ہوگا، تمہیں کیا فکر پڑی ہے؟ جب قیامت ہوگی اکٹھے چلے جائیں گے نا وہاں. قیامت کا میدان ڈھونڈ رہا ہے، کیا کرو گے ڈھونڈ کے؟ مجھے یہ تو بتاؤ. عرفات نہیں ہوگا جناب، وہ شام ہوگا. سور پھونکنے پر قیامت آئی. ہاں جی قرآن میں نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات من فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک سے فنا ہو جائے گی، دوسرے پہ اللہ حکم دے کے کھڑے ہو جائیں گے. مکہ مکرمہ میں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے. عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے. عورت اگر مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ؟ یعنی ہم تو اس کا جنازہ پڑھیں، وہ ہمارا نہ پڑھے، دشمن ہیں ہم اس کے. مسئلہ سمجھو. عورت کو جنازے کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، اگر وہ موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے. جنازہ گاہ میں جنازے کے لیے گھر سے نکلے وہ ناجائز. مکہ سے 450 کلومیٹر دور مکہ میں 6 دن کیا، مدینہ میں 11 دن کی نماز قصر ہوگی. عمرے کے لیے میں نے اجازت سے فارغ ہو کر مکمل وضو کیا، ٹھیک ہے، عمرہ مکمل کیا. بعد عمرہ نہانے کے لیے روم میں گیا،
ولادت تھی تو بعد عمرے کے بعد نہانا تو کوئی ضروری نہیں ہے. اگر غسل کرنے کے دوران داڑھی کے بال گندی جگہ گر جائیں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجبور ہیں. کوشش کرو کہ گندی جگہ پہ غسل نہ کیا کرو. گندی جگہ غسل کرو گے تم کیسے پاک ہوگے؟ آفاقی جہاں سے آئے گا اس کا میقات اس کا ملک ہے. پاکستان والے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے یا یلملم سے باندھیں گے. مسجد عائشہ جو ہے یہ ہل ہے، میقات نہیں، حرم کے باہر ہے. یعنی مکے میں رہنے والا عمرہ کرے گا تو ہل میں جائے گا. احرام کے عمرے کے بعد تھوڑے تھوڑے بال 3-4 ٹک لگائیں تو دم پڑ جائے گی. سارے سر کے کاٹیں تو دم نہیں پڑے گی. میں نے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، پہلے قاعدے میں درود پڑھ لیا، نماز پوری کی، لیکن سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو یاد آیا. سجدہ کیا؟ ٹھیک ہے، حنفی مسلک میں سجدہ سہو ہے. باقی ائمہ کے نزدیک اگر پوری درود بھی پڑھ لو تو سجدہ نہیں آتا ہے. آپ نے سجدہ کر دیا، بات ختم ہو گئی. بالوں کو کلر کرنے کا میرا بھائی، کلر کی تہ نہیں چڑھتی، کلر کی تہ نہیں ہوتی. تہ ہوتی ہے جیسے ناخن پالش لگائی جائے، مہندی لگاؤ یا کلر لگاؤ، وہ تہ نہیں ہوتی بالوں پر. اگر بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں طواف کروں تو ٹھیک ہے، بالکل تمہاری بیوی ہے، کندھے پہ ہاتھ کیوں نہ رکھو؟ رکھنے دے تو رکھ سکتے ہو. وہ کندھے پہ ہاتھ ہی نہ رکھنے دے تو پھر میں کیا کروں گا؟ بہرحال کمزور ہوگا نا بیچارہ، تو بیوی کا سہارا لے کے چلے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے یا بیوی تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹوپی کا کوئی استعمال قرآن میں ہے، حدیث میں ہے جناب، حدیث قرآن میں ہے. حضور پاک نے ٹوپی پہنی ہے، علماء نے باب باندھا ہے، باب اکمام النبی کے سم، حضور کی ٹوپیاں. میرے اور میری بہن کے رشتے کے لیے بھائی 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، خود پڑھے والدین پڑھے، انشاءاللہ بہت جلد رشتے ہو جائیں گے. تقوی کا لباس ہے کہ گناہ نہ کرو، لباس تقوی ذالک خیر، وہ ہے. اور وہ لباس تقوی ہے جو ستر کو چھپانے والا ہو، ظاہر کرنے والا نہ ہو. اللہ عالم بنائے، اللہ سب کو عالم بنائے. الیکشن ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے. کوئی ایسا آدمی آئے جو اسلام کا دشمن نہ ہو، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک چاہے 100 عمرہ بھی کرو تو جائز ہے. ہر عمرے کے بعد احرام دھونا ضروری ہے. کیوں پلید ہو جاتا ہے احرام عمرہ کرنے سے؟ خدا کے بندے کیوں دھو گے؟ دنیاوی باتیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے دنیاوی باتیں مسجد میں. ایسے نیکیاں گر جاتی ہیں جیسے خشک ہوا میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں. میرے والد نے غلطی سے احرام آدھے منٹ کے لیے سر پہ رکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. چیزوں کو مس کرنا، مجھے تو نہیں پتا کون سی چیزوں کو مس کرنا. آپریشن ہونے والا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک آدمی عیسائی ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتا ہے، بالکل ناجائز ہے. مسلمان لڑکی کا تو عیسائی سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ تو کافر ہو گئی. مسلمان لڑکے کی شادی اہل کتاب کی لڑکی سے ہو سکتی ہے، لیکن لڑکی کی شادی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو کافر ہو گئی. صفا مروہ میں یا بعد ایسی صفیں بھی بن جاتی ہیں جو متصل نہیں ہوتی، لیکن اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. عمرے کرنے والے کو حاجی کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے. حج کرنے والے کو بھی نہیں کہنا چاہیے. کیا ضروری ہے ریا کرے کہ حاجی صاحب ہیں، جی حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں.
امام صاحب کسی صحابی کے شاگرد نہیں ہیں، ان کا لقاء ہے صحابہ کے ساتھ، اور آپ نے کئی صحابہ کو دیکھا ہے۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ اگر فرض محال امام صاحب تابعی نہ ہوں، ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ صحابی کے شاگرد ہی نہیں، صحابہ کو نہیں دیکھا، تابعی بھی نہیں، تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا؟ امام بخاری نے دیکھا، امام مسلم نے صحابہ کو دیکھا، تو پھر ان کا تو خیال رکھو نا، کیوں خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہو؟ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان لوگوں نے وہ کام کیا جو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ دیکھو نا، اب صحابہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا ہے، تفسیریں تو نہیں لکھی گئی، اللہ نے یہ بعد والے لوگوں سے کام لیا۔ ہمارے ملک میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں عید کی، 6 بھی ثابت ہیں، 12 بھی ثابت ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ تم حنفی ہو، 6 تکبیریں کہا کرو۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی فاتحہ پڑھتے تھے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے دکھا دو، میں تمہارے ساتھ۔ کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں، مجھے کوئی صحیح روایت دکھا دو خلفائے راشدین پڑھتے تھے۔ کوئی لڑائی نہیں، لڑائی جھگڑا جاہل کرتے ہیں۔ ہمیں دکھلا دیں کہ خلفائے راشدین پڑھتے ہیں، آمنا و صدقنا، ہم فوراً مان لیں۔ اور اگر ہم قرآن دکھائیں، قرآن کہتا ہے کہ نہ پڑھو، پھر قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، یہ نہیں کہتا پڑھو۔ کہتے ہیں جی آپ کا درس سننے کے لیے لوگ جگہ پکڑ لیتے ہیں، تو کیا کریں، میں ان کو کہوں کہ نہ پکڑو؟ عجیب بات بھی ہے۔ اشراق کا وقت کس طرح معلوم کیا جاتا ہے؟ میرا بھائی، یہ جو گھڑی میں لکھا ہے نا شروع، اس سے 15 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے۔ اشراق کا وقت ہوتا ہے جب کئی اداروں میں ایک نیزے کے برابر سورج اوپر ہو جائے، تو اس کے لیے کم از کم 15 منٹ بعد۔ یعنی آج کل یوں سمجھ لو کہ 6:10 15 منٹ پہ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں نے احرام پاؤڈر سے دھو لیا ہے، دوبارہ عمرہ کرنے سے پہلے پہننا ٹھیک ہے کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہو گیا احرام کو؟ پاؤڈر پلیت تھا یا تمہارے ہاتھ پلیت تھے؟ خدا کا خوف کرو، کیوں دھویا ہے تم نے؟ اپنا عقل لڑاتے رہتے ہیں، مسئلے بناتے ہیں۔ عام کپڑوں میں طواف کے دوران آدمی خوشبو استعمال کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، احرام میں نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کی بہن کا شوہر جو ہے وہ میری بیوی کا محرم ہے؟ بالکل محرم نہیں ہے۔ اس بیوی کی بہن کے لیے میں محرم ہوں؟ بالکل محرم نہیں ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ خطرناک رشتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں نا کہ سالی بھی آدھی بیوی ہوتی ہے۔ مدینے سے مکہ آیا، عمرہ کی آخری عمرے کی نیت بتائیں۔ نیت یہ کیا، جب لبیک پڑا بس نیت ہو گئی۔ جو بیوی کو واجب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ وہ تو حج میں ہوتا ہے، طواف زیارت، عمرے میں تو نہیں ہوتا۔ ہم نے پاکستان سے عمرہ کیا ہے، دوسرا عمرہ اگر ہم جدے سے کریں بالکل جائز ہے، حد حرم کے باہر جہاں سے مرضی آئے احرام باندھنے۔ اگر وضو ہو یا نہ ہو، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ حرم شریف میں افضل عبادت طواف ہے، چونکہ طواف پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، باقی ہر عبادت ہو سکتی ہے۔ اللہ تمام لوگوں کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو صالح بنائے، اللہ ان کو دین پہ چلائے، دین پہ ثابت قدم رکھے۔
میرے والدین میں شیطانی اثرات ہیں، بہت زیادہ ان کو غصہ آ رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے، آپ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کر دیں ٹھیک ہو جائیں گے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں ٹھیک ہو جائیں گے. یا بلڈ پریشر کی گولی لے کے دیتے، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہوگا تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جن آ گئے. جن نہیں آتے، بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے. جب بی پی شوٹ کر جائے تو پھر بندہ لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا. ان کو بلڈ پریشر کی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چیک اپ کراؤ. اگر بلڈ پریشر اس کا ہائی ہے، گولی لے کے دے دو، انشاءاللہ کوئی گالی نہیں دیں گے، کوئی جھگڑا نہیں کریں گے. میری جوتی چوری ہو گئی ہے، لوگوں کی تم چوری نہ کرو. روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اندر جاتا ہے نا وہ. اگر دم پڑ جائے تو دم پاکستان میں نہیں، مکے میں دینا ہے. پہلے عمرے میں بال کٹائے، دوسرے میں نہیں کٹائے، دم پڑ گئی. بال بھی کٹواؤ، دم بھی دو. جب تک بال نہیں کٹواؤ گے آپ احرام میں ہیں. کپڑے کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا، سر منڈانے سے احرام کھلتا ہے. احرام کی حالت میں بال اکھڑ جائے کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں پڑتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے رزق میں تنگی ہے ان میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کے لیے کام کر رہے ہیں سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.